اب دیکھیے عشق کا تذکرہ، زندگی کے تلخ اور شیریں تجربات کی کہانی پرانی عمر کا شاعر کیسے بیان کرتا ہے۔ جناب رؤوف صدیقی جو اسی دیار کے، اودھ کے دیار کے ہیں، بارہ بنکی سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ دیکھیے ان کا چہرہ، ان کی داڑھی اور ان کے جذبات، اور محسوس کیجئے کہ یہ کیا کس انداز میں کس بات کو سوچتے ہیں اور کہتے ہیں۔ عنایت ڈاکٹر رؤوف صدیقی صاحب، ارشاد۔ حضرات، ابھی جناب سید صلاح الدین صاحب اپنے تقریر میں چند الفاظ استعمال کیے تھے، مجھے ایسا لگا کہ شاید میری ترجمانی کر رہے تھے وہ، میں وہی الفاظ پھر آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ ساری دنیا سے نرالا ہے میرا اپنا وطن، ساری دنیا سے نرالا ہے میرا، ساری دنیا سے نرالا ہے میرا اپنا وطن، مختلف رنگوں کے پھولوں سے سجا ہے یہ چمن، مختلف رنگوں کے پھولوں سے سجا ہے یہ چمن، اور ناز کر اس دھرتی پہ تو جس کی مٹی ہے رؤوف، ناز کر اس دھرتی پہ تو جس کی مٹی ہے رؤوف، جس کے ذرے ذرے میں ہے، جس کے ذرے ذرے میں ہے روشنی علم و فن۔ واہ 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 واہ۔ حضرات، یہ جشن جمہوریہ ہم ہر سال کے شروع ہونے پر ہی مناتے ہیں۔ ابھی سال شروع ہوا ہے، اس نئے سال کے آمد پر چند مصرے پیش کر رہا ہوں کہ ہے سال نو تو شب و روز کا یہ عالم ہو، ہے سال نو تو شب و روز کا یہ عالم ہو، نہ کوئی فکر نئی ہو نہ کوئی بھی غم ہو، نہ کوئی فکر نئی ہو نہ کوئی بھی غم ہو، اور گزشتہ سال نے جو زخم زندگی کو دیے خدا کرے کہ نیا سال اس کا مرہم ہو۔ بہت خدا اچھے، کرے بہت اچھے۔ گزشتہ سال نے جو زخم زندگی کو دیے خدا کرے کہ نیا سال اس کا مرہم ہو۔ ہمارے وزیر اعظم، جنہوں نے ابھی آج کل بھی روز اخباروں میں ان واقعات سے سرخیاں بنی رہتی ہیں کہ جس میں ہم دوستی کا قدم بڑھا رہے ہیں اپنے پڑوسی ملک سے، یہ چند مصرے میں اس جذبے کی نظر کر رہا ہوں، میرے خیال سے آپ سب حضرات میرے ہم خیال ہوں گے عنایت، کہ ہے دعا خدا سے نہ پیچھے ہو یہ قدم ہمارا بڑھا ہوا، بہت اچھے۔ ہے دعا خدا سے نہ پیچھے ہو یہ قدم ہمارا بڑھا ہوا، در فہم پھر سے نہ بند ہو، در فہم پھر نہ ہو بند، اب چلو دیر ہی سے جو واہ ہوا، اور جو تعلقات کی برف تھی، جو تعلقات کی برف تھی چلو اب پگھلنے تو لگ گئی، ہمیں راستہ بھی دکھے گا وہ جو ہے الفتوں سے سجا ہوا، ہمیں راستہ بھی دکھے گا وہ بہت اچھے، جو ہے کیا الفتوں کہنا سے ہے۔ سجا ہوا، جو تعلقات کی برف تھی چلو اب پگھلنے تو لگ گئی، ہمیں راستہ بھی دکھے گا وہ بہت جو ہے الفتوں سے سجا ہوا۔ آپ حضرات، میں چونکہ پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوں اور بچوں کا ڈاکٹر ہوں، یہ آپ حضرات پہلے بھی جانتے ہیں، میں اس سے قبل بھی میں پیش کر چکا ہوں آپ کو چند قطعات بچوں کے سلسلے میں، آج بھی چند قطعات آپ کو پیش کر رہا ہوں ہاں ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ کہ دامن عزم کو کانٹوں سے بچائے رکھنا۔ اس مشاعرے میں 12 سال سے نیچے کے بچوں کو داخلہ ممنوع ہے، یہ ذمہ داری میں ان کے والدین کو چھوڑ رہا ہوں کہ میری یہ بات ان تک پہنچا دیں جو یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ دامن عزم کو کانٹوں سے بچائے رکھنا اور جادِ زیست کو پھولوں سے سجائے رکھنا، دامن عزم کو کانٹوں سے بچائے رکھنا، جادِ زیست کو پھولوں سے سجائے رکھنا، اور ماں نے بخشے ہیں جو تہذیب و تمدن کے چراغ، ان چراغوں کو ہواؤں سے بچائے رکھنا، بہت اچھے۔ ماں نے بخشے ہیں جو تہذیب و تمدن کے چراغ، ان چراغوں کو ہواؤں سے بچائے رکھنا۔ ہمارے صدر جمہوریہ جناب عبدالکلام صاحب نے ابھی کہا تھا کہ بچوں، ترقی کرنا ہے تو بڑے بڑے خواب دیکھو۔ میں یہ 4 مصرے نظر کرتا ہوں ان دانشوروں کے لیے کہ جو ہماری آنکھوں میں خواب بھریں گے۔ دولت کے یہ انبار نہیں لال و گوہر دو، واہ، دولت کے یہ انبار نہیں لال و گوہر دو، ان ننھی سی آنکھوں میں حسین خوابوں کو بھر دو،
ان ننھی سی آنکھوں میں ہنسی خوابوں کو بھر دو، دولت کے نام بار نہیں لال و گوہر دو، ان ننھی سی آنکھوں میں ہنسی خوابوں کو بھر دو، اے ملک کے دانشورو دیتے ہو تو ہم کو واہ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا ہنر دو، واہ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا ہنر دو۔ اور ایک غزل کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ عنایت میں ہوں ایک کتاب کھلی ہوئی، نہیں راز کوئی چھپا ہوا، میں ہوں ایک کتاب کھلی ہوئی، نہیں راز کوئی چھپا ہوا، میری داستاں ہے سنی ہوئی، میرا قصہ ہے تو پڑھا ہوا، واہ میری داستاں ہے سنی ہوئی، میرا قصہ ہے تو پڑھا ہوا، جو وفائیں تو نہ نبھا سکا مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں، واہ جو وفائیں تو نہ نبھا سکا مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں، یہ نصیب دل نہ ملا سکے تیرا گھر تھا گھر سے ملا ہوا، واہ واہ یہ نصیب دل نہ ملا سکے واہ تیرا گھر تھا گھر سے ملا ہوا، اور جو بکھیرتا تھا محبتیں، واہ جو بکھیرتا تھا محبتیں وہ چراغ آج خاموش ہے، واہ جو بکھیرتا تھا محبتیں وہ چراغ آج خاموش ہے، اسے خون دل سے جلائیے، جو چراغ ہے یہ چراغ جو ہے بجھا ہوا، اسے خون دل سے جلائیے، یہ چراغ جو ہے بجھا ہوا، اور نہ یوں مسکرا میرے حال پر، نہ یوں مسکرا نہ یوں مسکرا میرے حال پر تجھے کچھ خبر بھی ہے بے خبر، نہ یوں مسکرا میرے حال پر تجھے کچھ خبر بھی ہے بے خبر، یہی حال ہوگا تیرا بھی کل، یہ جو آج حال میرا ہوا، یہی حال ہوگا تیرا بھی کل، یہ جو حال آج میرا ہوا، اور یہ نظارے کیسے ہیں شہر کے، شہر کیا ہے سنیے گا کہ یہ نظارے کیسے ہیں شہر کے کہ نگاہ تک کے جھلس گئی، واہ یہ نظارے کیسے ہیں شہر کے کہ نگاہ تک کے جھلس گئی، کوئی ایک ایسا بھی گھر نہیں جو نہ آگ سے ہو سجا ہوا، کوئی ایک ایسا بھی گھر نہیں جو نہ آگ سے ہو سجا ہوا، اور ذرا سوچ تند ہواؤں میں نہ کرید ظلم کی راکھ تو، ذرا سوچ تند ہواؤں میں نہ کرید ظلم کی راکھ تو، کہیں سارا شہر جلا نہ دے کوئی ایک شعلہ دبا ہوا، واہ کہیں سارا شہر جلا نہ دے کوئی ایک شعلہ دبا ہوا۔ اور آخری شعر عرض کر رہا ہوں کہ یہ عجب نوشتہ زیست ہے، یہ عجب نوشتہ زیست ہے، اسے کوئی بھی تو نہ پڑھ سکا، واہ یہ عجب نوشتہ زیست ہے، اسے کوئی بھی تو نہ پڑھ سکا، جو تھا خون دل سے لکھا ہوا وہ ہے آنسوؤں سے مٹا ہوا، واہ جو تھا خون دل سے لکھا ہوا بہت وہ ہے اچھے آنسوؤں سے مٹا ہوا، اور یہ وہ جو اعتماد تھا عمر کا، وہ جو اعتماد تھا عمر کا، کوئی لائے ڈھونڈ کے اے رؤوف، واہ وہ جو اعتماد تھا عمر کا کوئی لائے ڈھونڈ کے اے رؤوف، وہ جو ساتوں میں بکھر گیا جو ہوا کے ساتھ ہوا ہوا۔ بہت اچھے۔ جناب ڈاکٹر رؤوف صدیقی صاحب اپنے احساسات اور جذبات کو شاعری میں پیش کر رہے تھے۔ وہی ہوا بچوں کا ڈاکٹر جب ایڈلٹس کو دیکھنے لگے گا تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ فرق پڑ جائے گا، اس لیے کہ ان کے امراض کچھ ہوتے ہیں، بالغوں کے امراض کچھ ہوتے ہیں، تو اس میں تشخیص ڈائگنوسس وغیرہ میں فرق پڑ سکتا ہے، اور وہ پڑا۔ بہرحال ہم ڈاکٹر صاحب کے جذبات کے قدردان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے محترم ہیں، اودھ کی اہم شخصیتوں میں ہیں، مگر مشاعرہ اور شاعری کا معاملہ بالکل الگ ڈائس کا معاملہ ہوتا ہے، پھر بھی ہم ان کے احساسات کے قدردان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نئے سال کا استقبال کر رہے تھے۔ مجھے امیر آغا قزلباش کا ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ ابھی جنوری ہے نیا سال ہے، دسمبر میں پوچھیں گے کیا حال ہے۔ بہرحال زندگی کے ہر رخ کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسے ہمیں بھی دیکھنا اور سمجھنا ہے۔